عیسیٰ کو پیدا کیا موسیٰ سے کہا موسیٰ تو بتا تو کون ہے. جب عیسیٰ کو پیدا کیا تو عیسیٰ سے کہا عیسیٰ تو بتا تو کون ہے. جب باری آئی رحمت للعالمین کی, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, تو محمد سے یہ نہیں کہا اے محمد تو بتا تو کون ہے, بلکہ یہ کہا اے محمد تو بتا کہ خدا کون ہے, اور خدا بتائے گا کہ رحمت للعالمین کون ہے. تو اسی شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آنکھ میں ہے مازاغ کا سرما, سر پر ہے طٰہٰ کا تاج. آنکھ میں ہے مازاغ کا سرما, سر پر ہے طٰہٰ کا تاج. کیسے کہوں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے. اب پوچھئے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. حضرات محترم, جب اللہ تبارک و تعالی نے عرش و کرسی کو بنایا تو کہا کہ اے عرش و کرسی تو بتا تو کون ہے. جب لوح کو پیدا کیا تو لوح سے فرمایا اے لوح تو بتا تو کون ہے. جب قلم کو پیدا کیا تو قلم سے فرمایا اے قلم تو بتا تو کون ہے. جب آسمان کو پیدا کیا آسمان سے کہا اے آسمان تو بتا تو کون ہے. جب زمین کو پیدا کیا تو زمین سے کہا اے زمین تو بتا تو کون ہے. جب جہاد کو پیدا کیا جہاد سے کہا اے جہاد تم بتاؤ تم کون ہو. جب سورج کو پیدا کیا تو سورج سے کہا اے سورج تو بتا تو کون ہے. جب چاند کو پیدا کیا تو چاند سے کہا اے چاند تو بتا تو کون ہے. جب عطارد کو پیدا کیا عطارد سے کہا اے عطارد تو بتا تو کون ہے. جب مریخ کو پیدا کیا مریخ سے کہا اے مریخ تو بتا تو کون ہے. جب زہرہ کو پیدا کیا زہرہ سے کہا اے زہرہ تو بتا تو کون ہے. جب نباتات کو پیدا کیا نباتات سے کہا اے نباتات تم بتاؤ تم کون ہو. جب جمادات کو پیدا کیا جمادات سے کہا اے جمادات تم بتاؤ تم کون ہو. جب شجرات کو پیدا کیا شجرات سے کہا اے شجرات تم بتاؤ تم کون ہو. جب دریاؤں کو پیدا کیا دریاؤں سے کہا اے دریاؤ تم بتاؤ تم کون ہو. جب نہروں کو پیدا کیا نہروں سے کہا اے نہروں تم بتاؤ تم کون ہو. جب آدم کو پیدا کیا آدم سے کہا اے آدم تو بتا تو کون ہے. جب شیش کو پیدا کیا شیش سے کہا اے شیش تو بتا تو کون ہے. جب یحییٰ کو پیدا کیا یحییٰ سے کہا اے یحییٰ تو بتا تو کون ہے. جب زکریا کو پیدا کیا زکریا سے کہا اے زکریا تو بتا تو کون ہے. جب یعقوب کو پیدا کیا یعقوب سے کہا اے یعقوب تو بتا تو کون ہے. جب ایوب کو پیدا کیا ایوب سے کہا ایوب تو بتا تو کون ہے. جب یوسف کو پیدا کیا یوسف سے کہا یوسف تو بتا تو کون ہے. جب حضرت سلیمان کو پیدا کیا سلیمان سے کہا سلیمان تو بتا تو کون ہے. جب داؤد کو پیدا کیا داؤد سے کہا داؤد تو بتا تو کون ہے. جب موسیٰ کو پیدا کیا موسیٰ سے کہا موسیٰ تو بتا تو کون ہے. جب عیسیٰ کو پیدا کیا تو عیسیٰ سے کہا عیسیٰ تو بتا تو کون ہے. جب باری آئی رحمت للعالمین کی جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو محمد سے یہ نہیں کہا اے محمد تو بتا تو کون ہے, بلکہ یہ کہا اے محمد تو بتا کہ خدا کون ہے, اور خدا بتائے گا کہ رحمت للعالمین کون ہے. تو حضرات محترم یہ کہنے والے کہ نبی ہم جیسے ہیں نبی تم جیسے نہیں ہو سکتے, ان کی آنکھوں میں تو مازاغ کا سرما ہے, سر پہ طٰہٰ کا تاج ہے. سارے نبی خود بتائیں کہ ہم کون ہیں, لیکن جب نبی کی باری آتی ہے تو نبی نہیں بتاتا بلکہ رب العالمین بتاتا ہے کہ میرا محمد یہ ہے میرا رسول یہ ہے. تو حضرات محترم یہ نصیبے اور عروج عفت و بلندی بزرگی اور برتری کی بات ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اس کا تذکرہ خود کرتا ہے. اب آئیے آیت کریمہ کی طرف جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے من کان یرید حرث الدنیا فی الآخرۃ وما نزد له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, جو زور سے بولیے آخرت کی کھیتی چاہتا ہے
ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. ہم اس کی کھیتی تو سب سمجھتے ہی ہو نہیں, کھیتی تو بہت معروف لفظ ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس میں سے اسے کچھ دیتے ضرور ہیں, لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کی تیاری کریں. کیا کریں؟ آخرت کی کھیتی کی تیاری کریں. حضرات محترم, اس دنیا میں رہ کے آپ کو کام تو کرنا ہی ہے. آپ کو جینے کے لیے زندگی میں کام کرنا ہی ہے. تو حضرات محترم, کیوں نہ ایسا کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو شامل کر لیں. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ دنیا میں جو تمہیں مقدر میں ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا, اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی. اور اگر اس دنیا میں رہ کر کے صرف آپ نے کام کیا اپنے نام کے لیے, اپنے نمود کے لیے, اللہ کی رضا کو بالائے طاق رکھ دیا, تو آپ کو صرف ایک ہی کام ملے گا کہ آپ نے جو دنیا میں کام کیا ہے اللہ اس کا اجر آپ کو دے دے گا, لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثنوی کے اندر مولانا روم نے ایک حکایت لکھی. فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک مکان تعمیر کیا, بہت عالیشان مکان بنایا. مکان کے نچلے حصے میں ایک کھڑکی بھی کھول دی. ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ اے شخص, تو نے اتنا عالیشان محل تعمیر کیا ہے, اس گھر کے اندر تو نے کھڑکی کیوں کھول دی؟ کہنے لگا کھڑکی اس لیے کھولی ہے کہ اس سے ہوا آئے گی, سرد ہوائیں میرے گھر میں آئیں گی, جس سے میرا گھر ٹھنڈا ہو جائے گا. اب اس شخص کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے کہ بے شک تو نے کھڑکی کھولی ہے, ہوا تو اس سے آنا ہی ہے, جیسا کہ یہ ونڈو کھلا ہے. اب جب یہ ونڈو کھلا ہے تو اس سے ہوا تو آئے گی, جیسا کہ تمہارے گھر میں بھی ونڈو ہوتی ہے. جس گھر میں ونڈو ہوگی باہر سے ہوا تو آئے گی, یقینی ہے ہوا کا آنا. اب اس شخص نے کہا کاش اگر تو اس نیت سے کھڑکی کھول لیتا کہ اس ونڈو کو میں نے اس لیے اوپن کیا ہے تاکہ میں اذان کی آواز سنوں, تو تیرے لیے یہ بہتر ہوتا. تجھے سرد ہوائیں بھی مل جاتی اور اذان کی نیت سے جو تو نے ونڈو کھولی تھی اس کا ثواب بھی تجھے مل جاتا. تو دنیا میں جو نیک اور جائز کام کرو اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو شامل کر لو, تاکہ رب تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے لیے تمہارے لیے نیکیوں کا سامان پیدا کر دے. حضرات محترم, اس دنیا میں اللہ نے ہمیں آخرت کی کھیتی تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے, اور دنیا کھیتی کرنے کی جگہ ہے, اور موت کا وقت اس کھیتی کو کاٹنے کا وقت ہے. کیا ہے؟ اس کھیتی کو کاٹنے کا وقت ہے. یہ جو آپ کے عمل ہیں یہ آپ کی کھیتی ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے عمل, یہ ہماری کھیتی ہے. یہ کٹیں گے کب؟ جب موت کا وقت آئے گا. حضرات محترم, جس طریقے سے آپ اس دنیا میں رہ کر کے ایک اچھا بیج بوتے ہیں اور اس بیج میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت کرتا ہے کہ ایک بیج سے سینکڑوں بیج آپ کو عطا کر دیتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں سے سینکڑوں نیکیاں بنا دے گا. حضرات محترم, اب اس کو بھی مثال سے سمجھیے. جب آپ کھیتی کرتے ہیں اور کھیتی کو کاٹتے ہیں تو ایک جگہ کھلواڑے میں جمع کر دیتے ہیں. اب جب آپ
آپ نے اس کو کھلواڑے میں جمع کر دیا، اس کے اوپر آپ نے محافظ بھی مقرر کر دیے، اس لیے کہ کوئی اس سے مال اٹھا کے نہ لے جائے۔ ٹھیک اسی طرح محشر کے میدان میں تمہارے اور ہمارے اعمال پر بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مقرر کرے گا۔ اب اس مال کا کرتے کیا ہے آپ؟ اس مال سے آپ گھاس اور پھوس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محشر کے میدان میں انسان کے اچھے اور نیک اعمال میں سے نیک اعمال کو الگ کر دیا جائے گا، بد کو الگ کر دیا جائے گا۔ اب اسی دنیا میں آپ کرتے کیا ہیں کہ دانے الگ کر دیتے ہیں، گھاس پھوس پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت میں آپ کے نیک اعمال ایک طرف کر دیے جائیں گے، بد اعمال ایک طرف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دانوں کو تولتے ہیں اور آپ اس کا وزن کرتے ہیں۔ محشر کے میدان میں بھی آپ کی نیکیوں کو تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں اور کس کے اعمال کم ہیں۔ جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے وہ قرار پا جائے گا اور جس کے اعمال بد ہوں گے وہ پکڑا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کے آپ کو آخرت کی کھیتی کرنی ہے۔ آؤ اس کو ایک مثال سے اور سمجھتے ہیں۔ مثنوی کے اندر مولانا روم نے ایک واقعہ اور لکھا کہ ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے مجمع کے اندر ایک فقیر سا مجذوب بیٹھا ہے۔ اس بادشاہ نے جیب سے رومال نکالا اور رومال نکالنے کے بعد اس بوڑھے مجذوب کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ رومال اس شخص کو دے دو جس شخص کو اس مجمع کے اندر تم سب سے زیادہ بے وقوف سمجھتے ہو۔ حضرات محترم، اس مجذوب نے چاروں طرف نظر دوڑائی، بادشاہ کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا اور رومال لے کر کے دربار سے نکلا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب بادشاہ نے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ شاید اس مجمع کے اندر اس مجذوب اور فقیر سے زیادہ بے وقوف شاید اسے کوئی نہیں لگا، اس لیے یہ رومال اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہے۔ دن گزرے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، خبر ملی کہ بادشاہ بہت بیمار ہو گیا ہے۔ طبیبوں نے وقت دے دیا ہے کہ بادشاہ فلاں وقت میں انتقال کر جائے گا۔ مجذوب کو بھی معلوم چلا، مجذوب گئے اس بادشاہ کی عیادت کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، دیکھا تو بادشاہ موت اور زندگی کے امتحان میں ہے، موت کی جنگ لڑ رہا ہے بادشاہ۔ مجذوب سرہانے جا کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ مجذوب نے کہا، ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آتا، تو کیا اس جگہ جانے کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ حضرات محترم، بادشاہ چپ ہو گیا۔ مجذوب نے پلٹ کے کہا، اے بادشاہ، جب تو فلاں علاقے کی طرف جاتا تھا تو جانے سے 2 دن پہلے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا کرتا تھا، اپنے کھانے کا سامان بھیج دیا کرتا تھا، مرغ مسلم بھیج دیا کرتا تھا۔ اب تو ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، تو نے ایسی جگہ کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اب بادشاہ چپ تھا، بادشاہ کچھ نہیں کہتا۔ مجذوب نے کہا، ذرا رک، تیری امانت میرے پاس میں ہے۔ گھر جاتے ہیں مجذوب، جا کر کے وہ رومال لے کے آتے ہیں، وہ رومال اس بادشاہ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے بادشاہ، میں نے اپنی زندگی میں تجھ سے زیادہ بے وقوف شخص کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ تو اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ 2 دن کی زندگی گزارنے کے لیے مال و متا سامان سب کچھ بھیجتا ہے، اور جہاں تو جا رہا ہے، جہاں سے پلٹ کے واپس نہیں آتا، وہاں کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے؟ کتنی نیکیاں تو نے بھیجی ہیں، کتنے اعمال تو نے بھیجے ہیں؟ لہذا اپنی زندگی میں نے تجھ سے زیادہ بے وقوف
شخص نہیں دیکھا. تو حضرات محترم وہ شخص جو اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے رہے گا اور آخرت میں اس طریقے سے رہے گا کہ وہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, تو ایسی جگہ کے لیے ہم اگر تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا. حضرات محترم اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی آخرت کی تیاری کریں تاکہ رب قدیر ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائے. تو عرض کر رہا تھا جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کریں. رب نے یہ مال دیا ہے, یہ مال بہت قیمتی چیز ہے, اس سے انسان بہت محبت کرتا ہے. اس سے آپ دنیا بھی خرید سکتے ہو اور اس سے آپ دین کے اندر نیکی بھی کما سکتے ہو. یہ آپ کی نیکی کا سبب بھی بن سکتا ہے, یہ آپ کی نیکی میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا مت بناؤ, خوب بناؤ, جتنی بنانی ہے اتنی بناؤ. بلینر پیسے حاصل کر لو, ملین پیسے حاصل کر لو, ولا بنا لو, گاڑی لے لو, سب کچھ کر لو, مگر یہ مت بھولو کہ تم اللہ کے بندے ہو. یہ مت بھولو کہ تم انسان ہو. حضرات محترم دین یہ نہیں کہتا, قدغن نہیں لگاتا کہ دنیا مت کماؤ, خوب کماؤ, مگر کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز رکھو, جائز اور ناجائز کی تمیز رکھو. خوب دنیا کماؤ, یہ مال و دولت بہت قیمتی شے ہے, بہت قیمتی چیز ہے, اس سے دنیا بھی کام آتی ہے اور اس سے تم دین میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بھی کر سکتے ہو. حضرات محترم آؤ, حضرت سیدنا امام غزالی کیمیائے سعادت میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. مصر کے اندر ایک شخص تھا, محتسب اس کا نام تھا, اتنا بڑا سخی کہ غریبوں کی فریاد رسی کرتا, بیواؤں کی فریاد رسی کرتا, غریبوں کی مدد کرتا. ایک شخص کے یہاں رات میں ایک انسان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, بڑا غریب تھا وہ شخص, اس کو معلوم تھا کہ محتسب غریبوں کی مدد کرتا ہے. وہ پلٹ کے آیا محتسب کے مکان پر, عرض کی محتسب ہے گھر میں؟ اندر سے آواز آئی ہاں. کہا کیا کام ہے؟ کہا دروازے پہ تیرے اس لیے آیا ہوں کہ تو اتنا بڑا سخی ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا. اتفاق سے محتسب کے گھر میں اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو 1 دینار, دوسری جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو 2 دینار. وہ جو غریبوں کی مدد کرتا تھا آج اس کی جیب میں صرف 2 دینار ہیں. وہ 2 دینار نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگا محتسب اس وقت میرے پاس تجھے دینے کے لیے ان 2 دینار کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ 1 دینار تو میں تیری مدد کے لیے دے رہا ہوں اور 2 دینار تجھے بطور قرض دے رہا ہوں. جب تیرے پاس مال آ جائے تو میرا 1 دینار مجھے واپس کر دینا. محتسب کو یہ بات بڑی عجیب لگی. محتسب نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان لے گیا. قبرستان میں جانے کے بعد ایک پرانی قبر پر جا کر کے محتسب بیٹھ گیا اور قبر پر جا کر کے کہنے لگا اے سخی شخص, تو دنیا سے چلا گیا, تیرے بعد لوگ میرے پاس آتے تھے امداد کے لیے, لیکن آج میرے پاس ایسا شخص آیا ہے حاجت مند کہ اسے دینے کے لیے میرے پاس صرف 2 دینار ہیں, میں اسے اور کچھ نہیں دے سکتا. اے وہ شخص جو دنیا میں رہ کر کے تو لوگوں کی مدد کرتا تھا, لوگوں کی مشکل دور کرتا تھا, آج بھی اس کی مشکل دور کر دے. اتنا کہہ کر کے محتسب اپنے گھر آ جاتا ہے. رات کا سناٹا چھاتا ہے. حضرات محترم نماز پڑھنے کے بعد محتسب جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹا, اس کو خواب میں وہ شخص دکھائی دیا جس کی قبر پر محتسب گیا تھا. وہ شخص کہتا ہے اے محتسب سن, میرے گھر چلا جانا, صبح جا کر کے میرے بیٹوں سے کہنا چولہے کے پاس کی جگہ کھودیں, وہاں پر 500 دینار میں نے دفن کیے ہوئے ہیں. حضرات محترم اتنا سننا تھا. محتسب نے کہا آگے کیا حکم ہے؟ کہا آگے یہ حکم ہے کہ یہ
یہ 500 دینار اس حاجت مند کو دے دینا جو حاجت مند تیرے پاس آیا ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں، امام غزالی اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں یہ واقعہ رقم کر رہے ہیں۔ محتسب صبح اٹھا، بیدار ہوا، اس شخص کے گھر گیا جو خواب میں آیا تھا، بچوں کو آواز دی، بچے آئے تڑپ کے، پورا واقعہ بیان کر دیا، جگہ کو کھودا گیا تو جیسا بتایا تھا ویسے ہی 500 دینار چولہے کے قریب سے نکل گئے۔ وہ 500 دینار کو دیکھنے کے بعد محتسب نے کہا، اے لڑکو، میرا تمہیں کوئی حکم نہیں ہے، چاہو تو یہ دینار اپنے پاس رکھ لو، چاہو تو یہ دینار اس حاجت مند کو دے دو۔ بیٹوں نے کہا کہ جب ہمارا باپ مرنے کے بعد اپنی سخاوت بند نہیں کر رہا ہے تو ہم کیسے بند کر سکتے ہیں؟ لہذا ہمارا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارے باپ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ وہ 500 دینار پکڑے، اس حاجت مند کے ہاتھ میں دے دیے۔ جیسے ہی اس حاجت مند کے ہاتھ میں آئے، آج کے اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتے تو سب چکارے کر جاتا۔ سنیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے۔ جیسے ہی اس حاجت مند کے ہاتھ میں وہ 500 دینار آئے، حضرات محترم، اس نے 499 دینار انہی لڑکوں کو واپس کیے، 1 دینار اپنے ہاتھ میں رکھا، 1 دینار اور لیا۔ حضرات محترم اب محتسب سے کہا، اے محتسب، یہ 1 دینار جو تو نے مجھے قرضہ دیا تھا یہ تجھے واپس کر رہا ہوں، اور 1 دینار جو تو نے مدد کے لیے دیا تھا یہ دینار بھی میں تجھے واپس کر رہا ہوں، اور باقی 498 دینار کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ سخی کون تھا؟ وہ تھا کہ جس کے دینار تھے، یا محتسب تھا، یا حاجت مند تھا؟ حضرات محترم، تو آپ مال سے آخرت بھی کما سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس سے آپ نیکیوں کا سبب بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو جائز کمال کے اندر، جائز کاموں کے اندر خرچ کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب حضرات محترم آئیے، اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کسی کی مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی قبر پر جانا، حاجت روائی کرنا، یہ آج کے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی جیسا شخص لکھ رہا ہے کہ ایک سخی تھا، سخی، کوئی ولی اللہ نہیں تھا، کوئی ولی اللہ نہیں تھا، اللہ کا ولی نہیں تھا، ایک سخی تھا جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا، بعد مرنے کے اس کی قبر پر جا کر رفع مشکل کو آواز دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح تو دنیا میں لوگوں کی حاجت روائی کرتا تھا اب بھی کر، تو وہ بعد مرنے کے لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ تو زندہ ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ یہ جب بھی دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اور بہت دور تک دیکھتے ہیں، اور کس طریقے سے حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو آئیے سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور